السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سب طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، اور بے شمار درود و سلام اس ذات مبارکہ محدثہ پر جس کے نام اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دوستوں اور بزرگان اکرام، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، ہمارے دین شہر پر درشین خواتین امت اسلامیہ، اکفت مائیں اور بہنیں، آج ہم قرآن کی پہلی سورہ کی دوسری آیت، کل ہم نے دیکھا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تیسری آیت مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک۔ قرآن نے کہا مالک یوم الدین، وہ اللہ ہی ہے جو قیامت کے دن صرف اور صرف اس کے سوا کوئی مالک نہیں رہے گا۔ دنیا میں بہت سارے ملک کے بادشاہ ہیں، دنیا میں کئی ایسی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بادشاہ کہتے ہیں۔ کوئی کسی گلی کا بادشاہ ہوتا ہے، کوئی کسی شہر کا بادشاہ ہوتا ہے، کوئی کسی ضلع کا بادشاہ ہوتا ہے، کوئی کسی صوبے کا بادشاہ ہوتا ہے، تو کوئی کسی ملک کا بادشاہ ہوتا ہے، تو کوئی پوری دنیا کا بادشاہ ہوتا ہے جو پوری دنیا میں حکومت کرتا ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے، کل تک وہ بادشاہ تھا تو آج اس کی کرسی چھین لی جاتی ہے، کل تک وہ حکومت پہ رہتا ہے تو آج وہ گلی پہ آ جاتا ہے۔ لوگ سینہ چوڑا کر کر چلتے ہیں کہ میں بادشاہ ہوں، میری حکومت چلتی ہے، میرے قانون چلتے ہیں، لیکن ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے کہ وہی لوگ گلی پہ بھی آ جاتے ہیں۔ دنیا کا قانون الگ الگ ہے۔ یہ ہندوستان ہمارا ملک ڈیموکریٹک کنٹری، جمہوری حکومت، یہاں تمام لوگوں کو یکساں مذہب پر چلنے کی اجازت ہے، یہاں تمام رواج اور کلچر کو فالو کیا جاتا ہے۔ تو کہیں اسلامی حکومت ہے، کہیں ڈکٹیٹرشپ کی حکومت ہے، کہیں کمیونزم ہے، کہیں ملٹری سپر پاور ہے۔ تو ہر ملک کے قانون الگ الگ ہوتے ہیں، اور ہر ملک کے دستور الگ ہوتے ہیں، اور ہر ملک کا بادشاہ الگ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیونکہ اس دنیا کو بنایا اور اس دنیا میں جو حکومت کرتے ہیں اس بادشاہ کو پیدا کیا، وہ تن تنہا ایک اللہ جو دنیا قائم ہوئی تب سے لے کر قیامت تک کے لیے اس کے سوا کوئی مالک نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی حکومت کبھی ختم ہو سکتی ہے، اور نہ ہی اس کا دستور کبھی ختم ہو سکتا ہے، نہ ہی اس کا قانون کبھی ختم ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قانون پر پوری دنیا کو چلنا چاہیے، ورنہ قیامت کے دن مجرم ہوں گے۔ لوگ قیامت کو لے کر کئی لوگ دس بھی دیتے ہیں کہ نیک اعمال کرو اور برائی سے رک جاؤ، کسی کا حق نہ چھینو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، کسی کا ساتھ ظلم اور زبردستی نہ کرو، کیونکہ قیامت کے دن پکڑا جائے گا۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ اس کے سامنے سب لوگوں کو کھڑا ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے ہاتھوں میں
ہمارا نام اعمال کو دیا جائے گا اور بندہ چیخ اٹھے گا کہ ہائے اللہ، یہ کیسی کتاب ہے جس کتاب میں چھوٹی سی چھوٹی بات کو بھی لکھا گیا ہے. وہ افسوس کرے گا کہ کاش یہ کتاب میرے ہاتھ پہ نہ دیا ہوتا. لوگ قیامت کو لے کر بھی لوگوں کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں کہ انسان یوں ہی پیدا ہوا اور یوں ہی مر جائے گا. خدا نام کا کوئی چیز نہیں ہے. گاڈ از لیور، لیور از گاڈ. مزدور ہی خدا ہے اور خدا ہی مزدور ہے. یہ چائنا اور رشیا کی تہذیب اور ان کا عقیدہ ہے، لیکن ان کے دماغ میں اللہ تعالیٰ نے سیل کر دیا ہے، اس لیے ان کی دماغ نہیں کھل رہی ہے. کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ نے یوں ہی نہیں پیدا کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہو جا تب ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ قیامت کو لے کر ڈھونگی پیٹتے ہیں کہ تم میرے مرید بن جاؤ، میرے ساتھ بیعت کر لو، قیامت کے دن میں تمہیں شفا کروں گا. ہمارے پیر ہیں غوث پیر عبد القادر جیلانی، جب ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے تو قیامت میں دن ان کا دامن تھام لیں گے تو قیامت کے دن وہ ہمارے ساتھ شفا کریں گے اور ہمیں جنت میں لے کے جائیں گے. اس طرح سے لوگ انسانوں کو بیوقوف بنا کر اپنا روزی روٹی سیکتے رہتے ہیں اور اپنا پیٹ میں انسانوں کا مال ناحق کھاتے رہتے ہیں. لیکن دوستو، قیامت کے دن سب ایک ساتھ کھڑے ہوں گے. نہ اس دن بیوی کام آئے گی، نہ اس دن بچے کام آئیں گے، نہ اس دن ماں باپ کام آئیں گے، نہ اس دن بھائی اور بہن اور رشتہ دار اور پڑوسی کام آئیں گے. ہر آدمی اپنے اپنے مصیبت کو لے کر کھڑا ہوگا کہ ہائے اللہ، کوئی مجھے ایک نیکی تو دے دے جس کی وجہ سے میں جنت میں چلا جاؤں. کچھ لوگوں کی گناہ پیر تک ہوگی، کچھ لوگوں کی گناہ گھٹنے تک ہوگی، کچھ لوگوں کی گناہ کمر تک ہوگی، کچھ لوگوں کی گناہ گلے تک ہوگی، کچھ لوگ گناہوں میں ڈوب چکے ہوں گے. قرآن نے کہا اس دن کا مالک کی یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک دن. قیامت کا ایک دن دنیا کا 50,000 سال کا ایک دن ہے. یہ میری اور تمہاری بات نہیں ہے، بلکہ قرآن کی بات ہے اور نہ یہ کوئی قصہ اور کہانی ہے. قرآن نے کہا کہ دنیا کا ایک دن، قیامت کا ایک دن دنیا کا 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. اس دن کے مقابلے میں آپ حساب لگا لیجئے تو دنیا کا 2.5 اور 2 گھنٹے بھی نہیں ہے. ہمارے حساب سے ہم نے 60 یا 70 سال زندگی جی لی، تو بھی یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا کا ایک دن کا بھی، 1 گھنٹے کا بھی حساب نہیں لیا جا سکتا. اس زندگی کے لیے آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ کبھی آپ کو اس زندگی کی فکر آئی؟ آپ نے تو یہ سوچا یہ دنیا جیسے ہم پڑے ہو گئے، ہم نے کما لیا، کھا لیا، گھر بنا لیا، بیوی بچے پر پرورش کر لیا اور عیش و عشرت کی زندگی جی لیا اور مر گئے. جب وقت ملا تو نماز پڑھ لیا، جب وقت نہیں ملا تو نماز کو چھوڑ دیا. ساری زندگی گانے سنتے رہے، ساری زندگی عیش و عشرت پہ جیتے رہے، ساری زندگی زنا اور بدکاری اور بے حیائی پر بزی رہے، لیکن ہمیں وقت نہیں ملا، ہمیں فرصت نہیں ملا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک کتاب اٹھا کر پڑھ لے، اللہ کو ہم یاد کر لیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اللہ سے مانگے، اللہ کے سامنے روئے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائے. ہم نے کبھی سوچا نہیں کیا کیا ہے اپنی زندگی کے لیے. تمہاری زندگی تو گزر گئی 60 سال، 70 سال، 50 سال، 30 سال، 20 سال. کبھی سوچا کہ ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا بنایا؟ ہم نے تو شادی تو کر لیا، بچے تو پیدا کر لیا، اسکول بھی پڑھ لیا، کالج بھی پڑھ لیا، اچھی نوکری بھی مل گئی، کالج بھی مل گیا، مال اور دھن اور دولت سب کچھ مل گیا. اس کے لیے ہم نے دن رات محنت کیا. 2 اور 2.5 گھنٹے کی زندگی کے لیے ہم نے محنت کی، لیکن 50,000 سال کا ایک دن کے لیے کیا محنت کیا؟ یہاں تو مصیبت آ جائے گی تو لوگ ہیلپ کرنے کے لیے اتر جائیں گے،
تمہارے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو لوگ تمہیں ہیلپ کر کے کھلا دیں گے. تمہیں کچھ ہو گیا تو لوگ آئیں گے تم کو مدد کریں گے. لیکن قیامت کے دن ہر آدمی دیکھ کر بھاگے گا. بیوی بچے کو دیکھ کر بھاگیں گے, بیوی میاں کو دیکھ کر بھاگے گی. اور جو لوگ اپنی دنیا میں کہتے ہیں کہ تو میری جان ہے, اس جھوٹے پیار اور وعدے کے لیے تم نے ساری زندگی برباد کر دی. کل قیامت کے دن کیا واقعی وہ تمہارے جان کے قابل آئے گا؟ تم نے تو نہیں سوچا قیامت کے دن کے لیے. اس دن ہمارے زبان کو بند کر دیا جائے گا, ہمارے زبان پہ سیل کر دیا جائے گا. ہم نے جہاں جہاں برائی کے لیے قدم بڑھائے ہمارے پیر بات کریں گے. ہم نے جہاں جہاں برائی کے لیے ہاتھ کو آگے کیا ہمارا ہاتھ بولے گا. ہم نے جن لوگوں کے ساتھ برائی کی, غیبت کی, گالی گلوچ کیا, زیادتی کی, زبردستی کی, ان کا مذاق اڑایا, یہ زبان اس دن پیش ہوئے گا. ہم ساری زندگی گانے سنتے رہے, برائی سنتے رہے, عیش و عشرت پہ زندگی جیے, تو یہ کان اس دن بات کرے گا. ہم نے ساری زندگی زنا کرتے رہے, برائی کو دیکھا, کبھی فرصت نہیں ملا قرآن پڑھنے کا, کبھی فرصت نہیں ملا کہ اللہ کے سامنے کھڑ کر روئے. یہ آنکھ اس دن گواہ دے گا. تو اس لیے بہتر ہے لوگوں قیامت کے دن کے لیے تیاری کرو. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے, وہ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ لب جگر ان سے کہتے ہیں کہ اے میری بیٹی فاطمہ, اپنے باپ کے سامنے جو کچھ مانگنا ہے دنیا ہی میں مانگ لے, کیونکہ کل قیامت کے دن میں بھی تمہیں بچا نہیں سکوں گا. وہ رحمت العالمین جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک بار بول دے تو میں اس احد کے پہاڑ کو سونے میں بدل دوں گا, اس لب جگر کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ کہا تو ہم لوگ اس کھیت کے مولی ہیں. ہم نے آخرت کے لیے کیا کیا؟ نہ ہمیں قرآن سے کوئی مطلب ہے, نہ حدیث سے ہم کو مطلب ہے, نہ ہمیں نماز اور دین سے کوئی مطلب ہے. اور کئی ایسے مسلمان ہیں جن کو صحابہ اکرام کے بارے میں نہیں معلوم, جن کو اولیاء اکرام کے بارے میں نہیں معلوم, جن کو سلف صالحین کے بارے میں نہیں معلوم, جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں نہیں معلوم. تو اس لیے میرے مائیں اور بہنوں اور میرے بزرگان اکرام, اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واقعدان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.